والے جنگی دوست علیہ رحمہ جامعہ مسجد کی جانب تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں دو بادشاہ کے ملازم گزر رہے تھے. ان کے سروں پہ شراب کے مٹکے تھے. تو شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے بغیر ڈرے ہوئے ان مٹکوں کو توڑا، اور آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا، آپ کی ہیبت اتنی طاری تھی کہ وہ ملازمین کچھ نہ کہہ سکے اور بھاگ گئے. ایک بات کہہ کے گئے کہ حضرت ہم آپ کی یہ جو آپ نے کام کیا ہم اس کا خلیفہ وقت کو بتائیں گے. خلیفہ وقت آگ بگولا ہوا. اس نے جلدی سے کہا جی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو لایا جائے. جب شیخ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ بادشاہ کے پاس تشریف لائے تو وہ بادشاہ غصے میں کہنے لگا کہ آپ نے میرے ملازمین کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا، کیوں مٹکے توڑے؟ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ نے فرمایا بڑے غصے والے جلال والے لہجے میں فرمایا بادشاہ سن، اب بادشاہ ذرا کان کھول کر سن. ارے میں نے مٹکے اس لیے توڑے کہ میں چاہتا تھا کہ قیامت کے دن تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، کہ تو اگر یہ تیری شراب آ رہی تھی تو شراب پیتا تو گناہ گار ٹھہرتا. اللہ تجھ سے قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا تھا بادشاہ تو نے کیوں شراب پی اور تجھے عذاب ملنا تھا. میں تو چاہتا تھا، میں تو تیرا خیر خواہ تھا کہ بادشاہ تو عذاب الہی سے بچ جائے. تو وہ خلیفہ نے فوراً معافی مانگی اور فوراً قدموں کے بل بیٹھا اور عرض کرنے لگا حضور ہاں یہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ مقام ہے آپ کے آباء و اجداد کا، اور آپ کے نانا جان بھی وقت کے بہت بڑے ولی تھے، حضرت سیدنا سومعی علیہ رحمہ. آپ بھی بڑے مقام والے ولی تھے. حضرت سیدنا سومعی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے. ایک میاں بیوی روایتوں میں آتا ہے، ایک میاں بیوی ایک جوڑا حضرت سیدنا سومعی علیہ رحمہ غوث اعظم کے نانا جان کے پاس آیا اور عرض کی حضور ہم بے اولاد ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں نا کہ ہمیں اولاد نرینہ عطا ہو. تو سیدنا سومعی علیہ رحمہ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور دوبارہ واپس لے آیا اور فرمایا تمہاری تقدیر میں بچہ نہیں ہے، لوہے محفوظ کے اوپر لکھا ہے کہ تمہارے مقدروں میں بچہ نہیں ہے، اس لیے چلے جاؤ، تمہاری تقدیر میں نہیں بچہ. تو روایتوں میں آتا ہے جب وہ میاں بیوی واپس جا رہے تھے تو صحن میں شیخ عبد القادر جیلانی کھیل رہے تھے، غوث اعظم کھیل رہے تھے. آپ بچپن تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کی بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ کاش ہمارا بچہ بھی ہوتا نا اس طرح کا، شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، اور وہ رو پڑی. غوث اعظم نے پوچھا بی بی کیا ہوا، تو روتی کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کی اس طرح آپ کے نانا جان کے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا نہیں اولاد ہے ہی نہیں. تو غوث اعظم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ فرمایا ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، دعا میں کرتا ہوں آمین تم نے کہنا ہے. دعا غوث اعظم کرے گا پر آمین تم نے کہنا ہے. غوث اعظم نے فرمایا یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما. انہوں نے کہا آمین. جب سال گزر گیا، وہ میاں بیوی دوبارہ آئے تو ان کے جھولی میں ان کے ہاتھوں میں بچہ لڑکا تھا. تو سومعی علیہ رحمہ بڑے حیران ہوئے. فرمایا لوہے محفوظ میں لکھا تھا، تمہارے مقدروں میں ہی لکھا تھا کہ بچہ نہیں، تو یہ کیسے؟ فرمایا کہ جب ہم واپس جا رہے تھے ایک بچہ تھا بڑا ہی پیارا تھا. اس نے کہا بی بی افسوس نہیں کرنا، ہاتھ اٹھا دعا میں کرتا ہوں آمین تم نے کہنے کا. اس بچے کی دعا کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ لڑکا عطا فرمایا ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علیہ رحمہ غصے جاہ و جلال میں بھاگے اپنے عصا پکڑ کے. غوث اعظم آگے پیچھے عبداللہ سومعی علیہ رحمہ. آپ عبداللہ سومعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی تعالیٰ روایتوں میں آتا ہے غوث اعظم رضی تعالیٰ بھاگتے قبرستان جا پہنچے. سیدنا عبداللہ سومعی بھی پیچھے آ گئے. تو غوث اعظم نے اونچی آواز لگائی کہ مجھے بچاؤ. تو روایتوں میں آتا ہے تمام قبرستان کے مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ مقام تھا اللہ کے محبوب غوث اعظم کا. اور عبداللہ سومعی فرماتے ہیں غوث اعظم تو ابھی چھوٹا ہے، ابھی سے تو نہ اللہ کے راز بتائی جا، ابھی تو نہ اللہ کے رازوں سے پردے اٹھائی جا، جب بڑا ہوگا پھر اٹھائیں، ابھی تو نہ اللہ کے راز سر عام بتائی جا. نہ ابھی نہیں، ابھی بڑا کچھ ہے سیکھنے کے. یہ مقام ہے اللہ کے محبوب غوث اعظم کا. اور حضرت غوث اعظم کی غوثیت آپ کے ولایت پہ کسی بندے کو شک نہیں، جو شک کرے وہ شخص گمراہ و بد دین ہے. ابن تیمیہ
غیر مقلدین کا بڑا مستند عالم، وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ غوث اعظم ولی کامل ہیں، وہ غوث اعظم کی ولایت کو تسلیم کر رہا ہے، اور تمام غیر مقلدین کے اکابر علماء اور اہل دیوبند کے اکابر علماء اور اہل سنت کے اکابر علماء کا اس بات میں اجماع ہے، اور اہل تشیع علماء کا بھی اس بات میں اجماع ہے کہ غوث اعظم پکے اللہ کے ولی تھے، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔